قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. میرا محترم بزرگ اور دوست اور عزیز ناظرین، میں آپ کو ایک اہم بات بتانے والا ہوں جو سب کے مطلب کی سب کو جاننا ضروری بیان نہیں لیکن تاریخ کی بات ہے. ہر ایک مسلمان کے علم میں یہ بات آنی چاہیے اور اسے معلوم ہونا چاہیے. آج 25 ذی الحجہ ہے 1443، 4 یا 5 بعد محرم الحرام 1448 شروع ہو گئے انشاءاللہ. یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ چل رہا ہے. اس کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہوگا. ایک قمری سال ہے، ایک عیسوی سال ہے. دونوں مسلمانوں کے عیسوی سال جسے انگریز کی تاریخ بولتے ہیں اس کا تعلق سورج سے ہے. سورج بھی اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہمارا ہے. تو انگریزی سال بھی ہمارا ہوا. قمری سال جسے ہم اسلامی سال بولتے ہیں اس کا تعلق چاند سے. چاند کو بھی اللہ نے بنایا ہے. تو اس لیے قمری تاریخ بھی ہماری. تو چاہے عیسوی تاریخ ہو، انگریزی تاریخ ہو یا قمری اور اسلامی تاریخ ہو، دونوں ہم مسلمانوں کی ہے. لیکن چونکہ قمری تاریخ کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس لیے ہمیں اس سے زیادہ محبت اور ہونی بھی چاہیے. جس چیز کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اسے ہر مسلمان کو اپنے سے زیادہ اپنی ہر چیز سے زیادہ وہ چیز ضرور ہونی چاہیے. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کتنے ایسے میرے بھائی ہیں جن کو پورے اسلامی مہینے یاد ہے؟ شاید ہی 2-4 ہوں گے. پوری عمر گزر گئی. نام عبداللہ عبدالرحمان ہے. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے. سارا کچھ مسلمان کا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے. لیکن اگر پوچھے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے یاد ہے؟ جی نہیں، مجھے یاد ہے. جنوری فروری سب کو یاد ہے، ہمارے بچوں تک کو یاد ہے. لیکن ہمیں اپنی تاریخ کا معلوم نہیں ہے. ہمیں اپنی اصلی تاریخ معلوم نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. ہر مسلمان کو اپنی تاریخ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہجری سن شروع ہونے والا ہے، ہمارے نوجوان جب انگریزی سن شروع ہوتا ہے تو اس کا نظارہ کتنے ہنگامہ کرتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کی صدائیں بلند کرتے ہیں کہ دوسروں کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اس کا ہمیں معلوم ہی نہیں. ہماری تاریخ تو اسلامی تاریخ ہے. ہمارا کیلنڈر اور ہماری جنوری تو محرم سے شروع ہوتی ہے. اس کا نہ تو ہمیں معلوم نہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو معلوم ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی جنوری اسلامی کیلنڈر کی بنیاد کیسے پڑی، ہجری سن کیسے شروع ہوا. ہمارے جو طلبہ بیٹھے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں، وہ بھی بیان سے سنیں. ہجری سن کیسے شروع ہوا، کیسے اس کی بنیاد پڑی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری سن نہیں تھا. اس وقت جب کوئی معاملہ یا مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو کسی بڑے واقعے سے اس کو جوڑ دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے دور میں عام الفیل یہ ایک واقعہ تھا. اس سے تاریخ کو جوڑا جاتا ہے کہ
عام الفیل کے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 1 مہینے بعد، اس طرح کہا جاتا ہے۔ یہ عام الفیل کیا ہے؟ ابرہہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کعبے کے مقابلے میں شام کے اندر ایک دوسرا کعبہ بنایا، ایک گرجا گھر بنایا تھا کعبے کے مقابلے میں، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ مکے کے اندر جو کعبہ ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور میں نے جو کعبہ بنایا ہے یہ سب کچھ ہے، اس لیے وہاں حج کرنے کے بجائے یا شام میں آؤ، اس کی عبادت کرو، اس کا طواف کرو۔ اور باقاعدہ شام کے راستے سے جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے تھے وہ اس کی تبلیغ کیا کرتا تھا، لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کرتا تھا کہ کعبہ جو مکے میں ہے وہ اس کا طواف نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کعبہ جو میں نے بنایا ہے اس کا طواف کرنا ہے۔ بہت سارے قبیلے اس سے ڈر کر اس کے قریب جانے بھی لگے، لیکن عربوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور ایک عربی نے موقع دیکھ کر اس میں پیشاب کیا، اسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے جو ہے بدلہ لینے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ میں مکے کے اندر جو کعبہ ہے اسے ڈھا دوں گا، اسے ختم کر دوں گا، اور اس ارادے سے وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوا، اور مکے کے بعد اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اسی پڑاؤ کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پرندوں کو بھیجا جنہیں ہم ابابیل کے نام سے سنتے ہیں، اور جو ہمارے درمیان مشہور ہیں۔ ابابیل ایک پرندہ تھا، اس کے پاس دو ٹھوٹر، ایک اس کی چونچ میں اور ایک اس کے پنجوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے ان ہاتھیوں کو ٹھوکر گرائے اور پورا لشکر ہلاک اور برباد ہو گیا۔ ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، اور اس سال کو عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت جو بھی واقعہ پیش آتا تھا تو اس واقعے کے ساتھ اس مسئلے کو جوڑا کرتا تھا کہ عام الفیل کے 1 سال بعد یا عام الفیل کے 2 سال بعد، کوئی تاریخ اس وقت نہیں تھی۔ حضور کا دور ایسے ہی گزر گیا، دور صدیقی میں ایسے ہی گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی تاریخ متعین نہیں ہوئی اسلام کی تاریخ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اسلام عرب سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پھیلا، اسلامی سلطنت بہت بڑی ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور گورنروں کے پاس جاتے تھے، اور حضرت جو تحریر گورنروں کے پاس بھیجتے تھے، ان گورنروں نے شکایت کی کہ حضرت ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا خط کب نکلا ہے، اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری کوئی تاریخ اس کی اجرا کی جائے اور اسلامی کیلنڈر اسلامی جنگل بنائی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پارلیمنٹ بلائی اور مجلس سے مشورہ جو ہے وہ رکھی، اور حضرت صحابہ سے مشورہ لیا کہ بھائی اسلامی تاریخ تو بنانی ہے، تو کیسے بنائی جائے، کہاں سے اجرا کی جائے۔ تو کسی نے مشورہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی تاریخ شروع ہونی چاہیے، کیونکہ حضور دنیا میں آئے تو یہ انقلابی دن تھا، ظلمتیں دور ہوئی، روشنی پھیلی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مذہب کا جو مقتدی جو پیشوا جو رہبر ہوتا ہے اس کی 45 اور 55 سے تاریخ شروع کی جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضور کی 32 اور 45 کا جو دن ہے اس سے تاریخ شروع کرنی چاہیے اسلامی۔ حضرت عمر فاروق نے اس رائے کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ حضور کی 45 میں اختلاف ہے، پتہ نہیں ہے کہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، کیونکہ تاریخ ہے ہی نہیں تھی، اس لیے یہاں سے شروع نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس وقت اسلامی کیلنڈر شروع ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی بڑے آدمی کو کوئی تمغہ ملتا ہے، کوئی اسے عہدہ ملتا ہے تو اسے سامنے رکھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو لوگ صحابہ نے مشورہ دیا کہ جس سال حضور کو نبوت ملی ہے اس سال سے اسلامی تاریخ شروع ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ اسلام کا سب سے بڑا دن فتح مکہ ہے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین کہا ہے کہ
فتح مکہ کے جب مکے کے اوپر اسلامی پرچم لہرا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، کیونکہ مکہ ماں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی زمین کو بنایا اور اس کعبے کی زمین کو پوری دنیا میں پھیلا، تو لازمی بات تھی جب مکے میں اسلام آ گیا، جب ماں کے اندر اسلام آ گیا تو اب 100% پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اسی وجہ سے جب مکہ بندہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی، اب آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا مکمل ہو گیا، اب آپ آخرت کی تیاری کیجیے، اپنے رب کی تصویر اور تقریر کیجیے اور آیت باری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في سبيل الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ حضرت عمر فاروق نے اسے بھی پسند نہیں کرا۔ کسی نے کہا کہ اچھا اسلام میں سب سے بڑا دن حجۃ الوداع ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، کیونکہ وہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے، اس سے زیادہ اس سے پہلے نہیں تھے۔ وہ بڑا دن ہے، اس سے اسلامی تاریخ کو شروع کرنا چاہیے، اور حضور نے اس وقت جو امانت اللہ کی طرف سے لائے تھے اسے بھی اپنی امت کو سونپا اور کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری اس امانت کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو، تو اس وقت سے اسلامی شاعت شروع کرنا چاہیے، تو اسے بھی پسند نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی سال شروع ہوا۔ حضرت علی بھی اس میں موجود تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ پھر ہجرت کے دن سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا، ہجرت سے کیوں شروع کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت اسلامی تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے، اگر ہم فتح مکہ سے شروع کریں گے تو وہ تو لینے کا دن ہے، اس میں قربانیاں نہیں پائی گئی ہے۔ ہجرت ایسا دن ہے کہ اگر ہم اس سے اسلامی تاریخ کو شروع کریں گے تو یہ قربانیوں کا دن ہے، قربانی ہمارے ہم نے دی ہے، ہمارے قربانیوں کو لوگ یاد رکھیں گے، اور اگر ہم نے ہجرت سے شروع نہیں کیا تو پھر قربانیوں کو لوگ بھول جائیں گے۔ ہجرت سے ہمارا اسلامی کیلنڈر شروع ہوا ہے، اور پھر یہ پوری تاریخ ہے میرے بھائیوں، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہماری نسلوں کو معلوم ہونی چاہیے ہماری تاریخ۔ اگر ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہوگا تو پھر کس سے معلوم ہوگا؟ بیت تو ہماری تاریخ کو مٹانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ آج ہمیں ہماری نسلوں کو کرکٹ کی معلومات ہے، فلمی کی معلومات ہے، اور نہ جانے ہسٹری کی کیا کیا معلومات ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمان کا جو طریقہ بنتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے اپنی تاریخ، ہماری نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے ایمان کی کتنے فرائض ہیں، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کن چیزوں پر اقتدار لانا ضروری ہے، کن چیزوں سے آدمی مسلمان